الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مل کر درود پاک پڑھیے ذرا۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العلا والارض والسماء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ختم کل شریف قبلہ پیکر محبت پیکر شفقت پیر طریقت راہبر شریعت فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ قبلہ پیر مولوی محمد یعقوب قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ قبلہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اصال ثواب کے لیے ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ذکر خدا کے صدقے ذکر مصطفیٰ کے صدقے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ خاص کر نوازیاں فرمائے۔ جتنے آپ سے محبت رکھنے والے آپ سے پیار کرنے والے اور آستانہ علیہ قادریہ رضویہ شکوریہ جہانگیریہ سے وابستہ افراد ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی صبر عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس آستان کی برکتیں عطا فرمائے۔ حاضر محفل، آج کی محفل پاک میں انشاءاللہ خصوصی خطاب قبلہ پیکر محبت پیکر شفقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ حسنان احمد چشتی صاحب آپ عوام الناس سے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے اور قبلہ بابا جی کے صاحبزدگان میں قبلہ بھائی پیکر محبت پیکر شفقت
साहबजादा मोहम्मद इमरान साहिब, अल्लाह करीम आपको भी बरकती अता फरमाए। और जनाब भाई फ़िक्र मोहब्बत फ़िक्र शफ़क़त जनाब साहबजादा यासिर कादरी साहिब, अल्लाह करीम आपको भी बरकती अता फरमाए। और भी जो अहबाब इस आस्थान से वाबस्ता है, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए। जनाब क़िबला भाई फ़िक्र मोहब्बत हज़रत अल्लामा क़ारी दानियाल अतारी साहिब, जनाब क़ारी मोहम्मद आतिफ अतारी साहिब, क़ारी मुदस्सिर जलाली साहिब, जनाब भाई मोहम्मद शाहरोज़ अतारी साहिब, अल्लाह करीम आप सबको सलामती अता फरमाए। आइए आज की खूबसूरत महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारे किताब से करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ज़ीनतुल कुरान फ़ख्रुल कुरान हमारे बड़े और हमेशा प्यार के साथ मोहब्बत के साथ आपने शफ़क़त फरमाई है। जनाब क़ारी मोहम्मद मुदस्सिर जलाली साहिब, आप अल्लाह के कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे और आज की खूबसूरत महफ़िल पाक का आगाज़ फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما ويتفكرون في خلق السماوات
ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد دینا پیار دینا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور علیہ السلام سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ دے شان میں منقبت بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شان میں پیر و مرشد ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے کلام لکھا پوری دنیا لگتے علماء ثناخان مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا
सखावत के हवाले ना डॉक्टर साहब के लिख रहे हैं, अब भी सही के हाथ की दो में है 400 सदियों से बढ़ रहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमाए। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, जिसके कसीदे आए तकहीर पड़े, जिसके कसीदे आए डॉक्टर साहब फरमाते हैं, हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला, हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला, देता है जो के जन्नत नाना हुसैन का, देता है जो के जन्नत नाना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। आखिर शेर वक्त मुख्तसर है। आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। सोरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाज़िर महफिल ये थे जनाब कारी मोहम्मद मुदस्सर जलाली साहब। आप माशाअल्लाह यहीं पे शरोज़ बैठे, अल्लाह बरकत अता फरमाए।
جو ہمارے بزرگ باہر تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا حسن جو ہے وہ دوبالا رہے۔ باہر جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ سکون دے رہی ہے، لیکن اگر اندر آ جائیں تو یہاں پہ ذکر رسول جو ہے وہ سکون دے رہا ہے، ایک محفل کا حسن بنتا ہے۔ مہربانی فرمائیں جی، باہر سے اندر تشریف لے آئیں۔ ہاں جی، جوانوں سے بزرگوں سے گزارش ہے، اور جو کوئی بیمار ہے چلے آپ جہاں پر چاہیں وہاں پر تشریف رکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور جو آپ قریب قریب تشریف لے آئیں جی، بڑی مہربانی جی، ہمارے بزرگ ہیں قبلہ، آپ ادھر تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور جو بھائی نوجوان ہیں اور جہاں تک میری مائک کی آواز جا رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج کی محفل ہم نے اللہ کے قرآن سے اپنے دلوں کو منور فرمایا، اور پھر کیا خوبصورت رنگ بنا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد ہم نے ذکر حسین کو سماعت کیا۔ جی سبحان اللہ، آپ نے فرمانا ہے، ماشاءاللہ بابا جی۔ ہاں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ آستانہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، جہانگیریہ کا فیضان ہے جی۔ قرآن پڑھا، قرآن سنا، پھر ساتھ میں ذکر حسین، قرآن کے حروف بھی 4، قرآن کے حرف حروف بھی 4، حسین کے حروف بھی 4 ہیں۔ ہاں، وہ حسین کو بھی میرے آقا چونتے تھے، قرآن کو بھی میرے آقا چونتے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، کربل کو بسایا ہے، سادہ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین ابن علی نے۔ قرآن کو کوئی قاری ایسا نہ ملے گا، ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمانا تھا جی، بلند آواز سے بول کر سبحان اللہ۔ آج کی محفل یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے۔ جب امتی کے سامنے اس کے نبی کی تعریف کی جائے، پھر زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بلند آواز سے سبحان اللہ فرماتے جائیے۔ یہ وہ قرآن جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے۔ میرے بزرگ کی توجہ فرمائیں گے تو جملہ بات بڑی کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جو باہر تشریف فرما تھے اندر تشریف لے آئے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس آستان کا یہ فیضان ہے کہ یہاں سے قرآن کا فیضان ملے گا، نبی کے فرمان کا فیضان ملے گا، صحابہ کی محبت ملے گی، اہل بیت کا پیار ملے گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ بکر محبت، بکر شفقت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ محمد عمران قادری صاحب، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوگے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اب ہم ان میں قبلہ بابا جی کو تلاش کریں گے جی، ہم ان میں قبلہ پیر مولوی محمد یعقوب قادری
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ढूंढेंगे। और मेरी भी भाई जान से एक ही मुलाकात है और उसमें बताया कि बाप बेटी का प्यार कितना है। जी अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। आज की महफिल तवज्जो, ये वो कुरान जिसमें मेरे आका के हाथों का जिक्र है, वो कुरान जिसमें मेरे आका के चेहरे का जिक्र है। खतरे आले जे गल वड्डी करा ते तवज्जो रखिया जे आका हाथ उठाए रब कुरान बनाता, आका चले रब कुरान बनाए, आका जुल्फे सहलाए रब कुरान बनाए। वो कुरान जिसमें मेरे आका के हाथों का जिक्र है, वो कुरान जिसमें मेरे आका के चेहरे का जिक्र है, वो कुरान जिसमें मेरे आका की जुल्फों का जिक्र है, वो कुरान जिसमें मेरे आका के सीने का जिक्र है, वो कुरान जिसमें मेरे आका के मदीने का जिक्र है। बाबा आका मक्के में है तो मक्के का जिक्र, आका मदीने में है तो मदीने का जिक्र है। और ये वही कुरान है जिसमें सहाबा का जिक्र है, वही कुरान है जिसमें अहले बैत का जिक्र है। आका सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, इसका कारी हो कि तेरी ज़बान लगता है। आका सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, इसका कारी हो कि तेरी ज़बान लगता है। जब भी नासिर सुए अफलाक नजर उठती है, ये सूरज मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है। और बड़ी मेहरबानी जनाब जी, मैंने सुभान अल्लाह फरमाया। हाँ, नौकरा सामने मालिका का जिक्र होए तो चुप नहीं पवीदा, गज क्या कदर को सुभान अल्लाह। आका कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाब है आंखें व शम्स है रुख नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। तेरे बाबे ने गल करा शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा, ओ शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा सब शाने नबी विच आइयां, आमा लोगा खबर न पाई खासा रब्बा। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। दस्सां की में मुस्तफा दी किड्डी ऊंची शाने, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। आइए नाते मकबूल रसूल का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं सदा दूंगा, तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम मोहम्मद अमीन साहब और सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की साथ हासिल फरमाएंगे। हम आज की महफिल के मेज़बान हैं। मेरी बात आ रही है जी? हाँ जी। जो बंदा माइक में आए वो बड़ा ज्यादा ख्याल रखेगा कि हमने मेहमानों को टाइम देना, ठीक है? घर वाले चले ना पे चौधरी बन के बैठ जाना जी। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। चंद मिनट के लिए जनाब भाई मोहम्मद अमीन साहब सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पीर साहब के सदके हमारी भी दुनिया और आखिरत में बेहतर फरमाए। कोई ज़बान खामोश न रहे, सब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या अरे नजर ने याद वास्ताई जेड़े आप उठाए अरबी दे उस हर एक नाज दा वास्ता खाली मोड़ना कदी भी हाकिम ना सही लाल शबाज दा वास्ताई ओ जेड़ी पड़ी हुसैन दे विच करबल उस पड़ी नमाज दा वास्ताई
सदा बहार ओ देस बागे कदी खिजाना आवे ओए हो मर हजारा ताए अरे भुखा माशाअल्लाह मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। और नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। आप कखा दियां कुलियां रैन खड़ियां चुने कच हवेलियां ढंडियां ने, वेले औखे सोखे लंघ जांदे गल्लां याद सजण दियां रहिंदियां ने, ते मलकुल मौत ने पाया जद आण फेरा मेहंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां ने, मलकुल मौत ने पाया जद आण फेरा मेहंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां ने, ते बाग के अंदर जद फिजां ने बाल खोले पंछी उड़ के मार उडारियां ने, और जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यार नारे रिसाल हाथ उठा के नारे रिसाल नारे रिसाल, जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। हाथ उठा के नारे रिसाल नारे रिसाल। और शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तशरीफ लाएंगे आज की महफिल के मेहमान सना खां जनाबे अजीम बाप के अजीम बेटे जनाबे भाई मोहम्मद अरसलान कदीर भट्ट साहब आप जहलम तशरीफ लाएंगे और सरकार की बारगाह में हदीये अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खत्म नूर। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ दे नाल मोहब्बत दे नाल एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या लजपाल
رکھوالا بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ اونوں کون مٹاون والا اونوں کون مٹاون والا تے ساڈی اس سونے رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام کوشش کریں میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ سرور آئے گا سب سے سب سے والا بے سب سے والا بے اپنے مولا کا پیارا بے اپنے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا بے شمع سرنور ظہور حضور دائے بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سارا نور ظہور حضور دائے بنا نور کی میں کائنات ہوتی اینا چند تارے کروبار سارے دن ہوتا نائے رات ہوتی اینا جن ملائک نہ
محبوباں تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا اصل منافق جانی اس وہ جھوٹا پیار جتونا سانو دسے عشق دے سبحان اللہ یاد نمالی اکھنا ویکھی نتا مرسے کافر ہو کے کردن میں عبادت رب دی پاویں ساری عمر کھلو کے نقل مراد نہ فلسی اس کلام کا دیچے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور زندہ باد۔ اب آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی، یہ جو جگہ خالی ہے اور جو پیچھے کھلوتے ہیں کہ اندر آ جائیں تو بابا بتھیری جگہ ہے، آ جائیں جی مہربانی فرمائیں، اندر جگہ کافی ہے بھائی، پیچھے کھڑے نہ ہوں جی مہربانی، محفل پاک کا حسن جو ہے وہ ایسے برقرار رہے تھے، آگے آ جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ اعظم چشتی صاحب کا کلام صرف ایک شعر، اس کے بعد میاں صاحب کا کلام کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، بلند آواز میں بولے سبحان اللہ۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا
کلام کا دوسرا واقعی شعر کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے یہ در وہ ہے یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے تجا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر قربان جایا فرمان دل تیری بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فنا خدایا تیری فنا خدایا اور نہیں کچھ سجدہ پریشانیاں مالکا دور کر دے بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت، شان اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے قبلہ حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے. قبلہ کو خیر مقدم ہے. اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم رکھے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تشریف لا رہے ہیں آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید مدثر شریف قادری صاحب. قبلہ مدثر شریف شاہ صاحب آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو رہے ہیں. دل کی آپ کو بھی عطا گرائیوں سے خوش آمدید خیر مقدم. ست بسم اللہ جی آیا نو. اللہ آپ ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب ترمذی آستانہ علیہ جگ سکندر شریف آپ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. خیر مقدم ست بسم اللہ جی آیا نو. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ سے قبل خطیب ذیشان فکر محبت خطیب اہل سنت عظیم باپ کے عظیم بیٹے پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب آپ راول پنڈی آپ بھی تشریف فرما ہوئے. خیر مقدم سر بسم اللہ جی آیا نو. سماعت کیجئے جناب محمد ارسلان قدیم بٹ صاحب. پریشانیاں مالکا دور کر دے تیری شان ایسی شان کا واسطائی انگل نال جس جن تو کھنڈ کیتا اس مائے سبان کا واسطائی تدیرے تُتے جو
کوئی آوے کوئی جاوے علماء صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں صرف 5 منٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد اجازت جی 2 منٹ آخری شعر نائے مال خزانے تیرے تیرا حسن جوانی تیری جس دا مال اسے لے جانا تنوے میں ہرس ودیری پرائی شہدہ مار کی کرنا جڑی نہ تیری نہ میری آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے اسا جاوڑنا وچ تیری اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے ماشاءاللہ حاضرین محفل، آج ہم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر مولوی محمد یعقوب قادری جسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ آپ کے ختم کل شریف کی محفل میں اور آپ شامل ہیں۔ اللہ کریم ذکر خدا کے صدقے، ذکر مصطفیٰ کے صدقے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے اور آستانہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، شکوریہ، جہانگیریہ اللہ اسے تا قیامت آباد رکھے، اور کیونکہ وہ آستان آباد رہتے ہیں جو دین پھیلانے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے اسی آستانے کا فیضان جامعہ ہے، مدرسہ ماشاءاللہ فیضان غوثیہ، جہانگیریہ، عبدیہ، شکوریہ جو ہے وہ اسی آستان کا فیضان ہے جو عام ہو رہا ہے۔ اللہ کریم دیر و دیر برکت عطا فرمائے، اور صاحبزادگار قبلہ بکر محبت، بکر شفقت صاحبزادہ محمد عمران قادری صاحب، اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دیر و دیر برکت عطا فرمائے، اور ہمت و قوت عطا فرمائے کہ اس آستان کے فیضان کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ بکر محبت صاحبزادہ محمد یاسر قادری صاحب، اللہ کریم آپ کو بھی دیر و دیر برکت عطا فرمائے، آپ کی خیر فرمائے، اور مدرسہ کے نظام کو اور جو دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں ہمارے محترم بکر محبت، بکر شفقت حضرت علامہ قاری محمد دانیال عطاری صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، قاری محمد عاطف عطاری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، قاری مدثر صاحب اور میرے بھائی محمد شہروز عطاری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ تمام آنے والے احباب کا شکریہ، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حاضرین محفل، ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہم ذکر رسول کرتے ہیں، اور اگر کوئی دکھ مل جائے تو پھر بھی ہم ذکر رسول کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ذکر خوشی میں کیا جائے تو خوشیوں میں برکت ہوتی ہے، دکھ میں کیا جائے تو دکھ ہلکا محسوس ہوتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر
اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، ارے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب اور قبلہ علامہ صاحب، اور اپنے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، ان کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ وہ چاہے حضرت علامہ ابوبکر چشتی جی الحمدللہ وہ ہو، یا صاحب صدقان ہو، یا قبلہ پیر مولوی محمد یعقوب قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، ان کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ان کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، ان کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ عرش گزار ہو رہا ہوں، قبلہ فکر محبت، فکر شفقت، عالم نبی، پاسبانی مسلک رضا، حضرت علامہ حسنان احمد چشتی صاحب، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، آپ راولپنڈی، قبلہ آپ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قد قال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمان پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں انہاں پتھراں بھی پہچاننا جو میرے تے درود پڑھیا کرتے ہیں۔ درود پڑھنا حکم خدا بندی ہے، اور اہل سنت و جماعت کی محافل دے اندر درود جدوں بھی پڑھیا جاتا ہے وہ کسی نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاتا بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاتا ہے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ایسا ہے کہ جس میں صرف عشاق جاندے نے، درود پڑھیے تو سمجھ آندی ہے کہ شہد وچ بھی اتنی مٹھاس نہیں جتنی محمد نام دے اندر مٹھاس رکھتے ہیں۔ تو اپنے منہ نو میٹھا کرن واسطے با آواز بلند ایک دفعہ پھر اس نیت دے نال کہ اس درود تے جتنا ثواب ملے گا اسی قبلہ پیر صاحب دی روح نو بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں گے۔ با آواز بلند ایک دفعہ پھر پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ زینت محفل، گلے گلشن سادات اور وردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب ترمذی زیب سجادہ آستانہ علیہ چک سکندر شریف، علی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
انتہائی محبت فرمان والے بھائی جناب علامہ قاری عاطف محبوب صاحب نے اس محفل واسطے مینوں حکم فرمایا اج دی کل شریف دی محفل اس عظیم ہستی دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اور انہاں دی روح نو ایصال ثواب پہنچانے واسطے ہے کہ جنہاں نے اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ دے اندر گزاری، جنہاں نے اپنی ساری زندگی اپنے رب دی یاد دے اندر گزاری، اور جنہاں نے ساری زندگی اپنے کول بہن والیاں دی تربیت ایسی کی تھی کہ زبان تے رب دا نام لینا رہنا چاہیے اور دل دے اندر محمد دی یاد رہنی چاہیے ہے۔ رونق کے بزم صوفیہ شیخ طریقت حضرت پیر مولوی محمد یعقوب قادری رضوی زیدہ مجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کل شریف کی محفل ہے، اور صاحبزادہ بالا شان صاحبزادہ محمد عمران صاحب اور صاحبزادہ یاسر قادری صاحب اور آستانہ عالیہ دے نال وابستہ جتنے بھی عقیدت مند مریدین تمام واسطے دعا ہے کہ اللہ سب دے دکھی دل تے صبر دا مرہم عطا فرمائے۔ میں نے حکم فرمایا گیا کہ تو حاضر ہونا ہے، تو میں نے عرض کی تھی کہ ظہر دی نماز تو بعد راولپنڈی چیلر دی محفل ہے، تو قاری صاحب نے فرمایا کہ اسی 11:30 بجے تینوں فارغ کر دیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹائم تک، ویسے بھی دعا دا ٹائم 11:30 بجے ہے، تو کوئی تے محفل ایسی ہو گئی جیڑی ٹائم تے ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ آج یہ محفل اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہوئے گی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات تو کچھ تلاوت کی ہے، آپ نے توجہ فرمانا ہے، کیونکہ میں نے سب تو زیادہ آج اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ جنہ پیران دا ذکر ہو رہا ہے انہاں دے نام نال مولوی بھی ہے۔ اگر اسی غوث اعظم دی 11ویں دا اشتہار چھاپن لگے یا کبھی غوث اعظم شیخ الحدیث عبد القادر لکھ دے یہ نہ، تو پھر جاہل کدی بھی مسند تے نہ بہ۔ اگر اسی داتا علی حجویری دا اس یاب دا ذکر کرن لگے یا شیخ القرآن لکھ دے یہ، تو پھر کدی بھی جاہل اس گدی تے بہن دی کوشش ہی نہ کرن۔ اساں نے یہ دسیا ہی نہیں کہ جو گدی تے بیٹھا ہوندہ ہے وہ میرے مصطفیٰ تے دین دا عالم بھی ہوندہ ہے، کیونکہ با علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ اور قرآن نے جس جگہ تے بھی ولی دا تعارف کرایا ہے اتھے ولی دا لفظ استعمال کٹ ہویا ہے، اتھے عالم دا لفظ استعمال زیادہ ہویا ہے۔ تو میں نے ایک بہت بڑی خوشی ہوئی کہ آستانہ بہت بڑا ہے اور مریدین یورپ تک رہتے نے، لیکن پھر بھی جدوں پیر دا نام لیتے نے تو مولوی ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پیرے جو صرف تعویذ نہیں دیتا، یہ پیرے جو محمد دا رستہ بھی دکھا دیتا ہے، یہ پیر نہیں جو صرف دم کر کے تی آنکھیں میں نے کر دیا گا، یہ پیرے کہ جو تہجد دے مسلح تک بھی رسائی کرتا ہے، یہ پیر ہے کہ جس دا چہرہ دس رہا ہے انہیں جاگ جاگ کے رب دی یاد کر کے نہ فرانس دی کریمہ نہیں لائیاں، انہیں تہجد دے سجدیاں دے لوشن استعمال کیتے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ زندگی اسی وجہ تو ملی ہے، اسی نہ مقصد بھول گئے ہیں کہ اسی آئے کیوں سا۔ اللہ کریم نے فرمایا بندے تینوں بندگی واسطے پیدا کیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ زندگی دے معاملات کیوں بنائے گئے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیا جائے کہ تواڈے وچوں عمل اچھا کون کردا ہے۔ ایکو آہستہ کرتے ہو، یہ موت اور زندگی یہ معاملات جو بنائے گئے کہ بندہ دنیا چاہتا ہے، پھر اتھیوں دے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں دی، پھر اس کو جوانی ملتی ہے، پھر جوانی دا زور ملتا ہے، پھر اکھاں دے اندر نور ملتا ہے۔ اسی کبھی سوچیا نہیں نا، کیونکہ مفت شے لب جاوے تو دی قدر نہیں ہوگی۔ مفت نعمت جس نو لبے او کی قیمت جانے، مر مر کے ہتاوے جس نو سویو قدر پہچانے۔ اسی 5000 دی اینک بنوا لئیے نا تے بار بار انہوں صاف کر دے ہاں، ڈبی وچ رکھ دے ہاں، کیوں ادھے تے 5000 لگا ہے۔
کاش تینوں اکھ دے شیشے دی قدر ہوندی تے پھر کدی بھی بد نگاہی دی لیک دے تے نہ پہن دیندا، پھر بھی کدی بھی برائی دی خراش دے تے نہ آن دیندا۔ اگر تینوں پتہ ہوتا کہ اکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہر آدمی کو موبائل ہے، لوگ نا اپنی حیثیت تو بد موبائل رکھتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں پکڑنا ہے نا تے کل چک کے لوگ مہنگے موبائل لیندے نے، لیکن مہنگے تو مہنگا موبائل ہوئے گا تو کتنا کیمرہ ہوئے گا؟ 100 میگا پکسل، 150 میگا پکسل، لیکن جو اتنا مہنگا ہوئے گا نا کیمرہ موبائل دا، پھر وہ قیمت بھی کتنی ہوئے گی؟ کوئی 4 لاکھ دا، کوئی 5 لاکھ دا، 10 لاکھ تک موبائل پہ آندے نے، اتھے پیسے لگتے ہیں نا، بڑا بچا کے رکھتا ہے۔ مگر امریکہ دی یونیورسٹی دے سائنسدانہ حیران کر دیتا ہے، کہتے ہیں ایک آنکھ وچ رب نے بندے نو ویکھن واسطے جو طاقت دیتی ہے نا وہ 570 میگا پکسل دا کیمرہ اندر لایا ہوا ہے۔ 570 میگا پکسل دا کیمرہ لایا ہے۔ میں نا ایک درویش، ایک مجذوب جنہوں لوگ نا مذاق بناندے نے، وہ دے کو لوگ گزر رہا سا تے بڑی پتے دی گل کر رہا سی۔ بعض دفعہ دیوانے بڑے پتے دیاں گلاں کر دے، وہ کہہ رہا سی لوگوں کاش بچہ جم جاندا، منہ بولن دی طاقت نہ ہوندی، اکھاں تو ویکھن دی طاقت نہ ہوندی، کناں تو سنن دی طاقت نہ ہوندی، اور گردیاں دے اندر صفائی کرن دی طاقت نہ ہوندی، دل دے دھڑکن دی طاقت نہ ہوندی، پھیپھڑیاں دا سانس لین دی طاقت نہ ہوندی، تو پھر کیا جاتا؟ ہن دسو کتنا ویکھنا؟ جے پیسے جمع کراؤ تو اتنا ویکھن دی طاقت دے دینے ہاں۔ پھر کیا جاتا؟ کتنا سانس لینا ہے، کتنے فیصد لینا ہے، اتنے پیسے جمع کراؤ تو اتنے گردے تاکہ پھیپھڑے سانس لین دی اتنی طاقت دے دینے ہاں۔ تو سا کتنا اپنے آپ نو خون صاف دینا ہے، جتنا کرنا چاہتے ہو اتنے پیسے دے دیو، گردیاں نو اتنی صفائی دی طاقت دے دیاں گے۔ تو دل دے اندر کتنی پاور رکھنا چاہتا ہے، پیسے جمع کرا کہ اسی تینوں اتنی طاقت دے دیاں گے۔ لیکن کمال ہے، ہو سکتا ہے امیراں دا پتر اینک لا کے ویکھدا ہوئے تے غریباں دا رات دے اندھیرے وچ بھی سوئی وچ دھاگا پان دی پوزیشن رکھدا ہوئے۔ میرے مالک نے مفت چیزاں دتیاں سن، آخر وہ کی منگتا ہے تیرے کولو؟ وہ کہتا ہے بندیا میں تینوں بنایا ہے نا، میں تینوں بنانے والا ہے، اور بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ جو چیز بنائی ہے ادھے واسطے بہتر کیا ہے۔ ہن موبائل کمپنی جدو موبائل بناتی ہے تو دستی ہے کہ انہوں کتنی دیر تک چارج تے لگانا ہے۔ گڈی جو کمپنی بناتی ہے نا، ٹویوٹا ہونڈا جتنیاں کمپنیاں نے وہ دسدیاں نے کہ کیڑا آئل ڈالو گے اور اس آئل کو کتنے ہزار کلومیٹر تک چلاؤ گے تو انجن بہتر چلے گا، زیادہ چلاؤ گے تو انجن کی زندگی نو خطرہ آ جائے گا۔ اسی طرح استری ہے تو استری بنانے والی کمپنی دستی ہے کہ تساں نے کاٹن استری کرنا ہے تو کس نمبر تے رکھنا ہے، موٹا کپڑا استری کرنا ہے تو انہوں کس نمبر تے رکھنا ہے۔ گرینڈر ہے وہ کمپنی دسے گی فلاں چیز پیسنی ہے تو اتنی دیر چلانا ہے، فلاں چیز پیسنی ہے تو اتنی دیر چلانا ہے۔ کمپنی جو چیز بناتی ہے وہ دے بارے پھر تو انہوں دستی ہے، آگاہی دیتی ہے، اے انسان تو لکھاں چیزاں بنائیاں نے مگر تو خود تو رب دا بنایا انسان ہے نا۔ اگر تو جاننا ہے کہ اس چیز واسطے بہتر کیا ہے تو رب نو بھی تو پتہ ہے نا جو چیز میں بنائی ہے وہ دے واسطے بہتر کیا ہے۔ تو فرمایا میرے بندے تینوں میں بنا دیتا ہے، اکھاں میں دیکھن دی طاقت دیتی، زبان میں بولن دی طاقت دیتی، کنا میں سنن دی طاقت دیتی، قدمہ میں چلن دی طاقت دیتی۔ پر بندے یاد رکھ ایک قدم اگر یورپ دی کاپی کر کے چلے تو تباہ ہو جائے گا، عزت ادو ملے گی جدو محمد دی کاپی کر کے چلے گا۔ انہاں زبانہ تے گانے آن کے غرق ہو جائے گا۔ اگر رات کی تنہائی میں بھی درود پڑے گا تو تیری قبر میں تیرے کم آ جائے گا۔ اگر تو اپنی بیٹی نو کسی کنجری کی طرح دلہن بنایا غرق ہو جائے گا، اگر فاطمہ دی کنیز بنا کے دلہن بنایا تو عزت پا جائے گا۔ تیرے واسطے مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے، تیرے واسطے نبی کا پیغام ضروری ہے، تیرے واسطے مصطفیٰ کریم دی اتباع ضروری ہے۔ اگر نبی دی اتباع نہیں کرے گا تو وقت
بڑا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تینوں پیدا کیتا سی عمل واسطے۔ میں اور آپ عمل دی فکر کر رہے ہیں؟ میں دعوت فکر دینے واسطے ایک بات کرتا ہے، آپ دا یہ جو علاقہ ہے یا تسی جس علاقے تو آئے ہو، اپنے علاقے دا ذرا ذہن وچ رکھو۔ میں جواب نہیں لینا، ہاتھ کھڑے نہیں کرانے، سوچ دینی۔ تواڈے اس علاقے وچ سارے مسلمان رہندے ہیں؟ کوئی یہودی تو نہیں آباد، کوئی سکھ، کوئی ہندو، سارے مسلمان رہندے ہیں۔ ہن اس جو سوال کر رہے ہیں یہ جواب گھر بہ کے اپنے آپ نو دیوی اور سوچ کے، اگر سارے مسلمان رہندے ہیں تو فجر ویلے مسجد دسدی ہے کہ سارے مسلمان رہندے ہیں؟ بھائی ساڑیاں مسجداں تو دسدیاں نے کہ 4-5 گھر مسلمانہ دے نے، باقی تے سارے ہی غیر مسلم ہیں۔ چلو بھائی اس تو اگلا ایک سٹیپ، کیونکہ میں عمل دی بات کر رہے ہیں نا۔ آج جنہاں نو رب دے گھر وچ بیٹھ کے خراجی عقیدت پیش کر رہے ہو نا، انہاں نو تسی جتنے آئے ہو نا، تسی انہاں دے عمل دی خاطر آئے ہو۔ انہاں دا عمل مدینے والے دے فرمان دے تابع ہو چکا سی، انہاں دی زندگی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہو چکی۔ ہن مینوں پتہ ہے میرے گھر وچ کتنے جی نے، کتنے بندے نے، تانوں پتہ ہے تواڈے گھر وچ کتنے نے۔ خوش قسمت کئی گھر ہوندے نے جنہاں گھراں وچ ماں باپ بھی ہوندے نے، تے کئی ایسے ہوندے نے کہ جدوں گھر بہت سونے بنے ادوں ماں باپ نہیں رہندے۔ میں ایک پنجابی شاعر دا پڑھیا سی، وہ کہندا کہ میرا کچا جیا مکان سی، ماں باپ دا اوتھے رہندے سن۔ میں دولت بڑی کمائی پر جدوں گھر بہت سونا بنایا نا ادوں ماں باپ نہیں سن۔ کہندے نے کہ میں بڑیاں قیمتی ٹائلاں لگائیاں، لیکن ہن مینوں سمجھ آئی ہے ٹائلاں نال گھر وی سکون نہیں سی، ماں باپ دیاں آوازاں نال گھر وی سکون سی۔ وہ شعر لکھدے نے، کہندے نے لوگو ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی۔ ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی۔ اے سی تو نہیں سی اس کچے گھر وچ، پر جتھے پیر اودے سن لگدے جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی۔ کچھ ایسے نے جنہاں نال بہن بھائی رہندے نے، کسے گھر وچ 5 بندے، کسے گھر وچ 10 بندے، کسے گھر وچ 6 جی۔ میرا ایک سوال ہے، ہر بندہ اپنے گھر دا تصور کرے کہ گھر تے مسلماناں دا ہے، مگر صبح فجر ویلے کتنے جاگدے ہوندے۔ یعنی اسی عمل کو دور ہو گئے، پیدا کیتا گیا سی عمل واسطے، اور ہر گھر دے اندر جا نماز ملے نہ ملے اس گھر دے اندر کریم ضرور ہوئے گی۔ وہ بندہ جو فٹ رہن واسطے جم جوائن کرتا ہے نا، پیسے دیتا ہے کہ میں ورزش کراں، میں دعوت فکر دے رہے ہیں تو اپنی فٹنس واسطے جتنیاں ورزشاں ایجاد ہوندیاں دیکھیاں، میں نو دس دے کوئی ایک ورزش ایسی ہے جیڑی نماز وچ نہ ہوئے، کوئی ایک ورزش ایسی دس دے جو نماز وچ نہ ہوئے۔ جسم نو گرم کرنا تھوڑا جیا چل کے تو کرو، چل کے رب دے گھر وال جا، تھوڑا جیا گرم بھی ہو جائے گا۔ تو قیام کر تامی ورزش، رکوع کرتے تامی ورزش، سجدہ کرتے تامی ورزش۔ اللہ فرماندا ہے کہ تیرے جسم دی فٹنس تے ہو ہی رہی ہے، پر تو جتنا چکدا جاویں گا میں اتنا چکدا جاواں گا، میں اتنیاں بلندیاں دیتا جاواں گا۔ تو اسی اپنی فٹنس واسطے او کام کر رہے ہیں جنہاں تے خرچہ ہے۔ اس تو بعد ہر گھر دے اندر ہن تے تیاتا وچ بھی نا ڈے کریم الگ ہے اور نائٹ کریم الگ ہے۔ ہن تے سن بلاکس الگ لگایا جاندا ہے، ہن دھوپ وچ نکلنا ہے تے الگ کریم لا لو، ہن رات دی الگ کریم ہے، دن دی الگ کریم ہے، ہاتھ بڑے کھلے رکھدا ہے، چہرہ بڑا کھلا رکھدا ہے، میرا رنگ سونا ہونا چاہیے۔ ہن تے موبائل تے فلٹر آپشن ہے، ہن تے اشتہار واسطے فوٹو بھی وہ دتی جاندی ہے جیڑی بڑی پپو جی ہوئے، جو بڑی خوبصورت جی ہوئے۔ لوگاں نا الگ فوٹوਆਂ رکھیاں نے، رشتہ ویکھن واسطے دینی ہے تے اے دے دیو، اشتہار تے دینی ہے تے اے دے دیو۔ رنگ بھی فکر ہے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہے تو انہوں سمجھ آ جاوے۔ رنگ دی فکر چھڑ دیو، عمل دی فکر کرو۔
अमल चंगा होवे रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता। अमल चंगा होना चाहिए, अमल चंगा होवे रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता है। वो बड़े बड़े सोने ना मक्के दी जमीन ते खड़े ने, काले रंग वाला बिलाल काबे ते चढ़ के अज़ाना पिया देता है। मेरे मुस्तफा करीम मेराज तो वापस आए, फरमाया बिलाल मैं रब दी जन्नत दी सैर कर रहा सा, मैं सिर्फ जन्नत दियां हूरां नहीं देखियां, मैं सोने चांदी दे महल नहीं देखे, मैं जन्नत विच मलाइका दी तस्बीहात और दरूद पढ़ना नहीं सुनिया। ए बिलाल मैं रब दी जन्नत दियां सड़कां ते तेरे चलण दियां आवाज़ां भी सुन रहा था। उसने अमल नूं कित्थे पहुंचा दिता है अमल। फरमाया अमल, और अमल कोई कर लवे से यार दी मर्जी वाला। असी ना दूर हो गए अपने रब को। आज लोग इतने दूर हो गए कि रब नूं नहीं पुकारना। आले सुन्नत दे घर ने किसी ते अलम लगे, ये क्यों जी मन्नत मान ली सी। ऐसी मन्नत ते लख लानत जो तेरे अकीदे दे मुखालिफ है। क्योंकि वक्त कम है और मैं बात बहुत बड़ी समझाना चाहता। ये जो मन्नत है ना, मन्नत मानना जायज है, नाजायज नहीं, किसी हद तक जायज है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता उसको समझियो। ये जो मन्नत है ना, मीम नून ते, ये 3 हरफां दा मजमूआ मन्नत। ये मीम ते जबर होवे ते मन्नत है, अगर इनू जेर कर दियो तो मिन्नत बन जाता। जेड़ियां तू लोगां दे कहण ते मनता मनियां सन ना, कदी तहज्जुद दे मुसल्ले ते मिन्नत करदा ते परेशानियां रहंदियां। और शायर कहता है लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। तो जो अमल करे, जो रब नू राजी करे, अगर जमाना तेरा मुखालिफ हो जावे, तेरा ताल्लुक रब नाल होना चाहिए। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समंदर डबो देंदा है पर जेड़ा उदा होवे उन्हों नहीं डबो सकता। मूसा तो तैरना भी नहीं समझाते, पर क्या मजाल है समंदर भी डबो सके। और मूसा तो तैरना भी नहीं समझाते, अग जलांदी है मगर उदी संगत नाल होवे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अग बुझाण दी औलाद भी नहीं सन, लेकिन जब उदी संगत थी तो अग भी सब गुलजार बन गई। खाली बुझी नहीं, ठंडियां हवावां आ रही ने। तो पता है चलिया जदों तू उसदा बन जाएगा। मौलवी याकूब तेरी अजमत तो सलाम, तू सारी जिंदगी दुनिया राजी नहीं की थी, तू अपने रब को राजी करता रहा है। और आज तेरी उस रब दी रजा वाली खूबी ते आज रब दे घर विच बिठा के बंदियां को तेनू सलाम दिलाएगा। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसी ये गुजार गए। आखिर ते एक बात, क्योंकि वक्त बहुत तंग रह गया है। सरदार अली सरदार एक साडे शायर होए ने जड़ा वाला, चंद दिन पहले साबर सरदार का विसाल होया उन्हां दे वालद। उन्हां दे कलाम दे 2 शेर जो हजरत की पूरी जिंदगी का ना समझो नक्शा खींच देंगे। इन्हां ने जिंदगी किंज गुजारी। सरदार कहंदे ने मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। मौलवी साहब कदी भी अमेरिका दी फोटो नहीं बनाई, अमेरिका दी बना देती अज चेहरे ते दाढ़ी दा नूर नजर ना आ रहा होंदा। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सरकार नू चेते कर कर के बस दिल पर चांदियां गुजर गई। कलाम बहुत लंबा है, आखिर ते सरदार ने हद कर दी। कहता एक दिन मरना तो है ही है ना। घर वाले गुसल देंगे, कफन पहना के जनाजा पढ़ा के कब्र विच रख के आ जाएंगे। सरदार फिरिश्तियां कब्र दे विच जदों पुछिया किवें गुजर गई। हिसाब दे ना जिंदगी क्यों गुजार गई।
सरदार फरिश्तियां कब्र दे विच जद पुछया किवें गुजर गई, मैं आखांगा मेरी दुनिया विच ओदा यार मना दिया गुजर गई। सब तो बड़ी खुशी एक तो ये सी कि आप दे नाम नाल मौलवी है, और फिर खुशी ये है कि आपने अपने दरबार ते मुस्तफा दा दीन फैलाने वास्ते और कुरान खोल के पिलाने वास्ते मदरसा भी कायम कीता है, और मदरसे दी निस्बत भी मेरे बगदाद दे गौस दे नाल कायम कर दी गई। मैं आखिर पे यही दुआ करांगा कि सदा बहार दें इस बाबे। हजरत ने जो मिशन चलाया ना, अल्लाह साहबजादा इमरान साहब नू भी यासर साहब नू भी इसी मिशन नू अगे बढ़ाओ। वो औलाद बड़ी चंगी होंदी है जो अपने बाबियां दा मिशन अगे चला के चलती है। वो औलाद अगर बाप घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े ते मां चक्की चलांदियां कुरान पढ़े, ते जे पुत्र नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़ जावे तो फिर तो सलामियां होनियां चाहिए ने ना। इसी तरह मैं दुआ करदा कि हजरत नू इस मदरसे वो बागीचा जो हजरत ने कायम किया सी सारा साहब नू उसनू आप यारी करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरी क्योंकि मजबूरी है कि वक्त बहुत कम है और मैंने आगे चेलम पे बयान करना है, तो मैं इजाजत चाहूँगा कि बिला शाह साहब दुआ फरमाएंगे। आखिर दावाना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अब आपसे गुजारिश है तशरीफ़ रखेंगे, तशरीफ़ रखेंगे, तशरीफ़ रखेंगे। जल्दी जल्दी बैठ जाएं भाई, अभी महफ़िल पाक जो है वो इख्तिताम पजीर नहीं हुई। अल्लामा साहब ने तशरीफ़ लेकर जाना है। अब आपसे गुजारिश है तशरीफ़ रखेंगे, तशरीफ़ रखेंगे। कारी मोहम्मद दानियाल अतारी साहब आप खत्म पाक पढ़ेंगे और खत्म पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी, और हम इंशाल्लाह पूरे वक्त पर दुआ करेंगे। अब आपसे गुजारिश है तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह 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 जनाब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा कर जी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिक्र नबी में डूबे रहना दिल को अच्छा लगता है। मुझे किबला सैयद पाक को सदा देनी है। जिक्र नबी में डूबे रहना दिल को अच्छा लगता है, उनकी बातें उनसे करना दिल को अच्छा लगता है। हाँ, उनकी बातें उनसे करना दिल को अच्छा लगता है, और शब भी उनकी याद से रोशन, शब भी उनकी याद से रोशन, दिन भी उनके जिक्र में गुम, मन में उन्हें सोचते रहना दिल को अच्छा लगता है। और शाह साहब आपसे दुआ लेने की नीयत से, और साहबजादा मोहम्मद इमरान कादरी साहब आपकी तवज्जो चाहते हो गए। हम हैं वासिफ प्यारे नबी के, अपनी तो पहचान यही है। हम हैं वासिफ प्यारे नबी के, अपनी तो पहचान यही है। हम हैं वासिफ प्यारे नबी के, अपनी तो पहचान यही है। महफिल नात सजाते रहना दिल को अच्छा लगता है। महफिल नात सजाते रहना दिल को अच्छा लगता है। मैं गुजारिश करूंगा किबला आले नबी औलाद अली फखरुस सलात किबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब तिरमिज़ी आस्ताना आलिया चक सिकंदर शरीफ आप हमसे मुखातिब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार सारे अहबाब दुरूद पढ़ो। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमदो सलात के बाद अहबाब जी वकार दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है। हज़रत किबला साहब का मैंने हुक्म होया, मैं सिर्फ 2 या 3 गल्लां
بالکل انشاء تھوڑے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ. مینوں وقت دی بڑی قدر ہے الحمدللہ. دعا دا وقت قریب ہے. میں الحمدللہ ساڈے نقیب محفل عمر عربی صاحب گجرات تو تشریف لائے ہیں. جتنے احباب نماز جنازہ دے موقع تے ہے سی انہوں نے تے بخوبی علم ہوئے گا. میں یہ گلاں کیتیاں سن. ایک بات میں ہوں بھی کرنا ضروری سمجھنا. اور الحمدللہ میں جنازے تے بھی کیا سی کہ میری بھی خوش نصیبی تے تہاڈی بھی خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں ایسے پیراں دا جنازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی جنہاں نے اپنی زندگی نو اللہ رسول واسطے وقف کیتا سی. علامہ صاحب قبلہ بھی یہی فرما گئے. لیکن میں جڑا پیغام دینا چاہنا نا احباب جی وقار اج حالات ساڈے ایسے نے جنہ حالات وچ اسی گزر رہے ہیں نا وہ حالات ساڈے ایسے نے اسی کہاں گے فلانا انج کر گیا فلانا یہ کرتا ہے فلانا وہ کرتا ہے. بالخصوص میں کیونکہ سچی بات کر رہا میں آدمی ہوں. بالخصوص اسی اور سانو کوئی بندہ نہ دبے تو اسی مسجد دے امام صاحب کو اگے رکھ لینے ہیں. نماز پڑھی یہ نماز پڑھ کے مسجد دے دروازے چوں باہر نہیں ہونا تو کہنا ہے سارے امام صاحب تے فلانا کام کیتا ہے. انہوں نے نہیں چینج کرنا چاہیے. اسی جھولی بھرنے ہیں مسجد آ کے مسجد دے دروازے تو باہر ہونے تو پہلے وہ ساری خالی کر کے اسی گھر ٹر جاتے ہیں. پھر امام صاحب تو ٹلے ہیں نا تے پھر اسی پیراں نوں رکھ لینا اگے. وہ فلانا پیر تے نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا فلانا تے فلانا کام نہیں کرتا فلانا تے فلانا نہیں کرتا. میں ایک پیغام تمہیں دینا چاہنا جے اگر اسی یہ بات نو پکا لیا اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیا مینوں بھی کام آئے گی تو تمہیں بھی آئے گی. بجائے دے کہ اسی کبھی فلانا ان کر گیا تے فلانا ان کر گیا تے فلانا ان کر گیا تے فلانا امام ان کر گیا تے فلانا پیر ان کر گیا تے فلانا سید ان کر گیا. کدے اسی انج کر کے تنہائی وچ بیٹھ کے اپنے گریبان نوں بھی جان کے ویکھیا میں کی ہاں میں کی ہاں. کسی دے متعلق تے میں گلاں کرنا فلانا ہے تے فلانا ہے. اچھا ایک بات اتنے میں ایک اور کر دیاں. پیراں نوں اے تے ویکھدے ہو کوئی نماز پڑھی سو کہ نہ. ہن میں عقیدے دی گل کرن لگا جے جنوں سمجھ آ گئی سبحان اللہ نہ آئی او دا پھر اللہ ہی حافظ ہے. پیراں نوں اے تے ویکھدے ہو پیراں دا پتر ہے نماز پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا روزہ رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا. کدے اپنے بچیاں نوں بھی ویکھیا کدے اپنے گریبان میں جان کے بھی ویکھیا میں کدے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. جڑا کدے مسیتی نہیں نہ آیا وہ آکھے گا فلانے پیر نے کدے نماز نہیں پڑھی. جڑا کدے بھی مسیتی نہیں آیا یہ پکی بات ہے. میں کہنا چاہنا بندہ پہلے اپنے گریبان میں جان کے ویکھے نا کیا میں کدے نماز پڑھی ہے پھر تو میں دوسرے کو کہاں بھائی تو نماز پڑھنا کہ نہیں وہ فلانا پڑھتا ہے کہ نہیں. پہلے آپ عمل کرنا. میں ایک بات کرنا چاہنا اے تو ویکھدے ہو پیر نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں کدے اے بھی ویکھیا جے پیر دا عقیدہ کی ہے کدے اے بھی ویکھیا جے کدے پوچھیا جے اور کدے کسی پیر کو پوچھا ہوئے پیر صاحب دا عقیدہ کی ہے. میں جے پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ مولوی محمد یعقوب رضوی صاحب کو اور انہاں دی اولاد کو خراج تحسین اس واسطے پیش کیا کرنا انہوں نے جنازے دے دسیا انہوں نے آکھیا میرا جنازہ سید پڑھاوے تو سید جدا ہوئے وہ پڑھائے. ادھر تو کیا مراد ہے انہوں نے اپنا عقیدہ کو نہیں سیکھی. انہوں نے پہلا اپنے آپ کو ویکھیا تو پھر اگلے نو آکھیا ہے. میں یہ بات کرنا چاہنا کدے کسی پیر نو پوچھیا جے نمازاں دا تے کہہ لیندے ہاں روزیاں دا تے کہہ لیندے ہاں کوئی فلانا کام کیتا جے فلانا کیتا جے فلانا نہیں سی کرنا چاہیے. کدے یہ بھی پوچھا جے پیر صاحب تہاڈا عقیدہ کی ہے تے جیڑا اعلان کھڑک کے جس طرح میں پہ کہنا نا جیڑا کہے نا
میں الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر دا بھی منن والا اور میرے ہر جملے دا سبحان اللہ منو چاہیے تے اے سبحان اللہ ساری جتنی اسی کہہ رہے ہیں نا اے ساری سبحان اللہ جناب مولوی محمد یعقوب رضوی صاحب دے سارے ثواب واسطے جمع کر رہے ہیں جے پیر کہے نا میں الحمدللہ صدیق اکبر دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں جناب فاروق اعظم دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں عثمان غنی دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا مولا علی دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں حضرت امیر معاویہ دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں امام حسن دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں امام حسین دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں دادا علی حجویری دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں بابا فرید دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں پیر سیاد دا بھی غلام ہاں جے پیر کہے نا میں مہر علی دا بھی غلام ہاں تو پھر سمجھ لو یہ عقیدہ ٹھیک ہے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین ہر یہ نبی ہر صحابی نبی دو منٹ دی اجازت میں نعرے دی وضاحت کرنے لگا جڑا نعرہ پسند مانگا نا میرے کو راتی بھی میرے اپنے کار آستانے تے محفل سی تے میں اتھے بھی وضاحت کی تھی تو ہوں کہ نعرہ لگا تو وضاحت کرنی ضروری ہوگی اور لوگ کی آدھے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ مار دیو تسی آلے بیعت دا ذکر تے نہیں کر دے توجہ ہے بیٹھے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابہ دے نعرے مارنے والے بیعت دا ذکر کوئی نہیں کرتا میں کیا میں نے اے 10 صحابی کیا کس میں جاتا ہے صحابی کس میں کیا جاتا ہے جس نے ایمان دی حالت جو حضور دے چہرہ ودعا دی زیارت کی تھی ہو گئے تے 10 نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی وچ ابو بکر بھی آگے عمر بھی آگے عثمان بھی آگے علی بھی آگے حسن بھی آگے حسین بھی آگے اون نارا مار پتہ لگے بھئی ہر صحابی نبی صرف صحابی نہیں اے اہل بیت بھی صحابہ نے اہل بیت بھی صحابہ نے اون نارا گج کے مان ہر صحابی نبی کی ہو گیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی پورے صحابہ مرداباد پورے صحابہ پورے صحابہ اور سنو جناب میں بات عرض کرنا چاہنا آئندہ تو بعد کسے نو کہن دی بجائے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے بھئی اپنے گریبان نو جان کے دیکھنا ہے میں کدے نماز پڑھی ہے تو میں کہوں فلانے نے پڑھی ہے کہ نہیں میں کدے روزہ رکھے فلانے نے رکھے کہ نہیں اس واسطے احباب عزیز وقار میں خراج تحسین پیش کراں گا اور صاحبزادگان نو میں انہاں کو خراج تحسین پیش کراں گا یہ ایسے باپ دی اولاد نے جس باپ نو اللہ نے عزت دیتی حضور دے صدقے اور حضور دے صحابہ اور اہل بیت دے صدقے اور میں جنازے دے موقع تے بھی آیا نا تے صاحبزادہ صاحب نے دوسرے صاحبزادہ صاحب باہر کھڑے سنے ہوں بھی ملاقات ہوئی جس ویلے اے سید نو ملے نے نا تے مینوں انہاں دی محبت دا پتہ چل گیا سی حضور پیر سیال اقبال کیونکہ میں الحمدللہ حضور پیر سیال کا غلام ہوں حضور پیر سیال کی بارگاہ وچ ایک بندہ قریب آ کے نا سید بن گیا قریب آ کے حضور پیر سیال نے آپ نو بڑے ادب نال اپنے جناب مسند تے بھی بٹھایا سی جس نے جان لگے نا تے آپ نے تحفہ طائف جا کے تے نال جا کے جس جگہ تے آ کے سید بنیا سی نا اتھوں تک جا کے چھڑ کے تے آپ نے فرمایا کہ حضور تسی ایتھے آپ سید بنے سو ایتھوں تک عزت کرنا میرا حق سی اللہ حضرت کے مطابق اللہ حضرت فرمایا سید دی داڑھی نہیں بیٹھنی عمل نہیں بیٹھنے صحیح العقیدہ سید ہو گئے تے او دا ادب کرنا فرض ہے تو انہاں دی محبت ہے انہاں نے میرے نال نہیں محبت کی
बजाय तो मेरे नाल मोहब्बत कर रहे ना, लेकिन असल दे विच ये मोहब्बत है हुजूर दे नाल, हुजूर दे नाल मोहब्बत है। अल्लाह पाक इन्हां दी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। और मैं एक बार फिर खराज तहसीन पेश करांगा। यार तुसी बड़े खुश नसीब हो, बड़े खुश नसीब हो जिन्हां नूं ऐसा मद्दे कलंदर ऐसा पीर मिलिया जिसका अकीदा भी ठीक और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुकण वाला और अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत का सबक देने वाला, दर्स देने वाला ऐसा पीर सानू मिलिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि पीर साहब के दराजात को बुलंद फरमाए और इन्होंने साहबजादगान सारे खानदान मुरीदैन सब अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سارے احباب ایک دفعہ سورہ فتح شریف پڑھ لو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھ کے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مدثر شریف ترمذی صاحب سے ملک فرما دو. شاہ صبرات ہوں شبیل صورت عمل قرآن پاک تلاوت حفاظ کرام میرے سمیت قاری صاحب سمیت ستانے رکھتے طلبان قرآن پاک تلاوت کی جامعہ مستقبال مصطفیٰ الفاظ کرام تلاوت ساری کرام شریف ختم شریف پڑھ لیں. صاحب کو بات خوشی میں تین سو قرآن پاک اور باقی جو ہے لائف میں کوشش کرا کروں گا جس ویلے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف یہ پڑھیے نا تو ایک قرآن پاک مکمل کا ثواب ملتا ہے. جس جگہ تو جاؤ کوشش کرا کرو کوئی ایسی ریت اپنے آپ میں پالو کوئی نادا پڑھنے جانا کسی میں دسن جانا کوئی تو جانا کسی دسن جانا تو یہ بھی ریت پالو والا کسی واسطے کوئی پڑھا گیا تو اپنے واسطے بھی پڑھی جائے چنگی گل ہے لیکن یہ اپنے کو پڑھایا کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا الہی تلاوت قرآن مجید ہوئی سنا آمن رسول کی حاضری ہوئی حضرت علامہ صاحب کا بڑا خوبصورت بیان ہوا اور ختم پاک پڑھا گیا اور بالخصوص جتنے قرآن پاک بالخصوص 300 قرآن پاک میرے ملک کیا گیا جتنے قرآن پاک قاری صاحب قبلہ نے میرے ملک کی سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے والدین کریمین صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول.